السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے جس لیکچر کو دہرانے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کیا ہوتا ہے نا، لفظی طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ معاشرے کا حسن۔ تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے نا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق، ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا جو ہے نا، وہ حسن معاشرت ہے۔ اور اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار، دوست، بلکہ جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، یہاں تک کہ جانور بھی، نباتات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، سب کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ تعلق رکھنا حسن معاشرت ہے۔ اور حسن معاشرت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پورے ماحول میں اور اس کے افراد کے ساتھ جہاں جہاں ہم جس کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، ہر انسان کا احترام کریں، ہر کسی کے انسان کو اس کا حق دیں۔ حسن معاشرت کی تاکید، آپ یہ دیکھیں کہ حسن معاشرت میں نہ صرف ہمارا معاشرہ بھی بلکہ اسلامی معاشرہ بھی، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زور دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور عظمت کی تو بنیاد ہی اچھے اخلاق تھی، یعنی آپ نے نیک کردار کو، اچھے اخلاق کو اعلیٰ جو ہے عظمت کی بنیاد قرار دیا تھا۔ کہ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو، جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یعنی کہ آپ جو تھے وہ بھی معاف کر دینا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کی بھی صفت ہے، تو معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، یعنی روش، طریقہ اختیار کرو، چلن اختیار کرو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیز جو ہے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ جو ہے ان کے اس اسوہ حسنہ پر چلیں۔ حسن معاشرت کی مختلف پہلو، ابھی دیکھیں حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے جو بہت ساری ہدایت فرمائی، ان میں والدین، اساتذہ، بزرگ، چھوٹے بچے، ایون سب کے ساتھ اچھے پیار، محبت، مروت سے پیش آنے کا یہ کہا گیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کا کہا گیا ہے، ایون کہ قانون کا احترام کیا جائے یہ بھی بتایا گیا۔ یعنی معاشرے میں رہنا ہے تو وہاں کی ادب و آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خواتین کا احترام کریں، ان کی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد بھی ان کو کریں، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دیں، اور اپنی زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو باحیا اور باوقار زندگی اسی طرح گزاری جا سکتی ہے کہ لوگوں کو ہم کسی تکلیف میں نہ ڈالیں، اور اسلام نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد کریں، ان کی خیر خواہی اور غم گساری کریں، اور ان کے خوشی اور غم کے موقع پر ان کا خیال رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حسن معاشرت کے سلسلے میں بہت سارے امور کا خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن آج کیونکہ ہمارے آج کے دور کی جو معاشرتی ضروریات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں میں جو ہے وہ ماحول کی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے یہ کہا گیا کہ گھر اور کمرے کو صاف رکھا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہوتا ہے، تو ہمارے نبی پاک نے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، تو اس لیے گندی نکارہ چیزیں جو ہیں وہ بجائے یہ کہ باہر پھینکی جائیں اور ان کو مزید گند پھیلایا جائے، بہتر ہے کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے رکھا جائے۔ اسی طرح اونچی آواز میں ریڈیو یا ٹی وی چلانے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس سے دوسروں کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ سڑکوں پر، گلیوں پر کھیلنے سے منع کیا گیا، اس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کی بھی تکلیف کا احساس کرنا ہے، اور پھر ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں درخت اور پودے لگائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پودا لگاتا ہے، کہتے ہیں جس نے پودے لگایا جیسے جنت میں گھر بنایا، اور پودے لگانا تو ویسے بھی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے آکسیجن جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس لیے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے میل ملاپ رکھنا، ہر کسی کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، اور بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دینا، یعنی کہ ہر چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ اسی میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے کتنا تنگ کیا تھا، کتنی اذیتیں دی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو آپ نے ان کی مدد بھی فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خدمت گار جو تھے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے کبھی کوئی
تلخ بات نہیں کی، یعنی کہ کبھی نہیں جھڑکا تھا ان کو آپ نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نبی پاک کی زندگی، مبارک زندگی سے دیکھتے ہیں نمونے کو، تو ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پر چلیں. اور اس کے علاوہ اس سبق میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے گھر، اپنے پڑوس، مسجد، محلے، اسکول اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور ہر کسی کے ساتھ، یعنی جس سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی کا دل آزاری نہ کریں، ان کی خدمت کریں، اور معاشرے کے ایک مفید شہری بنیں، اور سب کا احترام جو ہے وہ کریں. اور یہ ہمارے لیے معاشرے کا حسن بھی ہے اور لوگوں میں عزت کا باعث بھی ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.